پر میری نسبت دیکھو، ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کی بھی قیمت دیکھو، ہاں میرے عشق رسول عربی پر انور۔ یہ مفکر ملت شیخ الاسلام کے بھائی ہیں، خطیب اعظم علامہ سید راشد مکی میاں صاحب کے والد گرامی ہیں۔ ہاں میرے عشق رسول عربی پر انور، رشک فرمانے لگے اہل شریعت دیکھو۔ تو اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ ہم اور آپ اس مبارک محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ جل وعلا ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں عمران صاحب کے والد صاحب کو اور ان کے تمام اہل خانہ کو کہ جنہوں نے اس عظیم الشان محفل کا انعقاد کیا اور ملک کے مختلف گوشوں سے مہمان بلائے اور آپ کی میزبانی ان لوگوں نے کی۔ قرآن مقدس کی سورہ بقرہ کی آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اسی کے حوالے سے کچھ باتیں نکاح کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ امام اہل سنت کہتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ آپ سبحان اللہ کہہ کے تھک گئے، لیکن اگر کہیں گے تو اور گرمی پیدا ہوگی۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ ہاں ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ ہاں ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کم ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ اللہ جل وعلا کا احسان ہے کہ شادی کے مبارک موقع پر اس محفل کو سجایا گیا۔ آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا جس کا ترجمہ یہ ہے، اور عورتوں کا حق بھی ایسا ہی ہے جیسا ان پر شرع کے موافق۔ یعنی اللہ جل وعلا نے پوری آیت کریمہ مردوں اور شوہروں کے حقوق کے حوالے سے اس میں اس آیت کریمہ میں باتیں کی گئی ہیں، لیکن ایک ٹکڑا میں نے اس لیے تلاوت کیا اس لیے کہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے اور قرآن کا ایک ایک لفظ اپنے آپ میں سمندر ہے۔ ہم اور آپ جس خطرناک دور سے گزر رہے ہیں اس دور میں یہ کہا جاتا ہے اسلام میں عورتوں کا حقوق نہیں بیان کیا گیا، اسلام میں عورتوں کے وقار کو نہیں بیان کیا گیا، حالانکہ قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کا یہ ٹکڑا صاف ارشاد فرما رہا ہے شریعت مطہرہ کے مطابق عورتوں کا حق بھی شوہروں پر ایسا ہی ہے جیسا شوہروں کا حق عورتوں پر ہوا کرتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ اس کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کریں، نسل انسانی کی بڑھوتری کے لیے، جناب والا نگاہوں کو جھکانے کے لیے، خیالات کو پاکیزہ کرنے کے لیے، اور جناب ہماری اور آپ کی تنہائی کو بہتر کرنے کے لیے، دل کو سکون دینے کے لیے، جسمانی سکون حاصل کرنے کے لیے قدرت نے مردوں اور عورتوں میں جو ایک رشتہ قائم فرمایا ہے وہ رشتہ ازدواج ہے، وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ قدرت نے جناب آدم کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا تھا۔ دنیا میں بھائی بھائی کا رشتہ پہلا رشتہ نہیں ہے، دنیا میں باپ بیٹے کا رشتہ پہلا رشتہ نہیں ہے، دنیا میں ماں بیٹے کا رشتہ پہلا رشتہ نہیں ہے، دنیا میں انسانیت کے لحاظ سے سب سے پہلا جو رشتہ ہے وہ شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے۔ سرکار آدم کی بائیں پسلی سے سرکار حوا کو پیدا کیا گیا تھا اور قدرت نے ان دونوں کے درمیان جو اس کی شان کے لائق ہے نکاح فرمایا، نکاح کروایا۔ اور آپ نے بارہا یہ سنا ہے کہ جب بات مہر کی ادائیگی کی آئی، جناب آدم نے حضرت حوا کو جنت میں جب دیکھا، عورتیں
بازار میں گھومنے کی چیز کا نام نہیں ہے، عورتیں بے پردہ نچوانے والی چیز کا نام نہیں ہے، یہ میڈ ان ایپل چائنا یا جاپان نہیں ہے، عورت تو میڈ ان جنت پروڈکٹ کا نام ہے۔ قدرت نے جناب آدم کی پائیں پسلی سے عورت کو جنت میں پیدا کیا، عورت کا تقدس والا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کو قدرت نے جنت میں پیدا کیا۔ جناب آدم کی جب نیند کھلی تو ہمارے اور آپ کے دادا حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا ایک خاتون بیٹھی ہے، حسین و جمیل ہے۔ اللہ اکبر! اللہ رب العزت نے جو احساسات اور جو جذبات رکھے تھے اس کے پیش نظر جناب آدم نے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ آواز آئی، آدم یوں ہی چھونے کی اجازت نہیں دے سکتے، بلکہ کچھ قانونی پرکریا ہے، اس قانون پر عمل پیرا ہونے کے بعد آپ ان کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ بہرحال آدم مہر ادا کرنا پڑے گا۔ میرے اللہ یہ مہر کیا ہے؟ فرمایا تمہارے خاندان سے اصل انسانیت، اصل کائنات، فخر موجودات، مالک کل محمد عربی کی پیدائش ہوگی۔ تم اس محمد پر درود پڑھو، جب درود پڑھو گے تو تمہارا مہر ادا ہو جائے۔ یہ انسانیت چل رہی ہے حضور پر درود کے صدقے، اسی لیے ہم مجلس شروع کرتے ہیں تو درود پڑھتے ہیں، ختم کرتے ہیں تو درود پڑھتے ہیں، نعت خواں نعت شروع کرتا ہے تو درود پڑھتا ہے، خطیب تقریر شروع کرتا ہے تو درود پڑھتا ہے۔ ہمارے یہاں اس لیے درود کا کانسیپٹ ہے کیونکہ قدرت نے انسانیت شروع فرمائی تو آدم سے درود پڑھوایا۔ حضرت عمر فاروق اسی لیے کہا کرتے تھے، سنن ترمذی میں حدیث ہے، دعائیں آسمان اور زمین کے بیچ میں لٹکی رہتی ہیں جب تک کہ حضور پر درود نہیں پڑھا جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بار بار درود پڑھانا یہ بریلی شریف والے کا کانسیپٹ ہے، صرف انہی کا نہیں ہے، انہوں نے مصطفیٰ کے وفاداروں سے یہ کانسیپٹ لیا ہے، اس لیے کہ ان کے یہاں بھی صرف ایک شام حضور کے نام نہیں ہوتی تھی بلکہ ساری زندگی حضور کے نام، بلکہ وہ تو کہتے بس انہیں جانا انہیں مانا، دوسرے کے شام کی بات کیا، ہم نے تو نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ صحیح کو کم کر دو، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ برادران ملت اسلامیہ، مہینہ بھی اس ذات کا ہے جس کی زندگی کا لمحہ لمحہ حضور کے نام تھا، جس کو ہم حضرت صداقت کے تاجدار، یار مزار، یار غار، جانشین مصطفیٰ، رازدار مصطفیٰ، ہم مزاج مصطفیٰ، مزاج شناس مصطفیٰ، جانشین مصطفیٰ، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عثمان المعروف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرمایا کرتے تھے، کیا میں بتاؤں کیا کہتے تھے کیا چھوڑتے، اس لیے کہ اگر اس عشق کے مجسمے کی باتیں چلیں گی تو بات بہت دور تک چلی جائے گی، لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں، حضور اپنا حجرہ بند کرتے تھے تو دروازے پر ابو بکر کھڑے ہوتے تھے، حضور اپنا دروازہ کھولتے تھے تو دروازے پر ابو بکر صدیق پائے جاتے تھے۔ اللہ اکبر! ایک شام حضور کے نام نہیں تھی بلکہ لمحہ لمحہ حضور کے نام تھا، لیکن حالات چونکہ ایسے بن گئے ہیں کہ ہمیں ایسے ٹاپک دینے پڑتے، جس نے بھی دیا ہے اس کی فکر کو میں سلام کرتا ہوں کہ ایک شام کے لیے بلایا، کیونکہ لوگ جانتے ہیں شادیوں کے موقعوں پر لوگ رسول کا نام لینے سے بھی گریز کرتے ہیں، اس لیے یہ ٹاپک دیا گیا۔ شادیوں کے موقعوں پر بے حیائیاں عام ہو گئی ہیں، اس لیے محفل کا یہ نام رکھا گیا، اور یہ سمجھانے کے لیے شادی سرکار کی سنت ہے، اس لیے راتی جوگے بھی حضور ہی کے نام پر ہونے چاہیے۔ ہاں جی، اس لیے اس محفل کا نام ایک شام حضور کے نام رکھا، باقی رکھنے والے سے پوچھنا کہ کس لیے رکھا گیا۔ عرض یہ کر رہا ہوں، رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہونی چاہیے۔ قدرت نے جناب حوا کو پیدا کیا، نسل انسانی یوں چلی۔ اچھا، غریب نواز سرکار فرماتے ہیں، میں نے اپنے مرشد خواجہ عثمان ہارونی سے سنا، خواجہ عثمان سے سنا، ارے تمہارا کام نہیں ہے، بیٹھ رہو، تم پھول پہنو، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها والنور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باحیات ہیں آپ؟ ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ۔ تو شریف بھائی بھی آگے ایک بار اور کہہ دو یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی آپ کو سننا ہے، شریف باسنی صاحب سہرا سنائیں گے، کن کن لوگوں کی دعائیں آئی ہوئی ہیں،
وہ سب ان کے پاس ڈپازٹ ہیں. ابھی بتائیں گے کہ کن کن لوگوں کی دعائیں آئی ہیں اور کیا کیا لے کر کون آیا ہے. وہ سب ان کے پاس جمع شدہ ہے. ابھی وہ ان سے زیادہ حافظ توفیق صاحب جانتے ہیں، اس لیے ان کو لکھ لکھ کے دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ خالائیں کیا لائی اور بوائیں کیا لائی ہیں. سب افسانہ رخسانہ فرزانہ ساری کیفیت آپ کو سنائی جائے گی انشاءاللہ. اور آپ کو ہمارے سید سہیل صاحب نے بہت محسوس کیا، ابھی پھر آپ کو کچھ سنائیں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ تو کچھ بولو لوگ تو سنائیں گے. سلام پڑھ لیں گے، ان کا کیا جائے گا، تو کل کہیں اور جا کے کلام پڑھ لیں گے. ہاں، اس لیے تھوڑا بیداری رکھیے. تقریر آپ میری عادت سے واقف ہیں کہ جہاں بھیڑ زیادہ ہوتی ہے میں تقریر چھوٹی کرتا ہوں. ہاں، خود کو منوانے کا کبھی شوق نہیں رکھا. ہمارا مقصد فقط حضور کی باتیں کرنا ہے. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، جو وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی. خواجہ خواجگان کی بات یاد آ گئی، کئی زمانے بعد یاد آئی ہے، اور یاد بھی کیوں نہ آئے، غریب نواز کے خلیفہ کے قدموں میں بیٹھے. یہ وہ دربار ہے جناب، بڑے دور دور سے لوگ یہاں سلامی دینے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے جسے اذن اور اجازت میسر آتی ہے وہ یہاں جناب آ کر سلامی پیش کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. تو عرض یہ کر رہا تھا، حضور غریب نواز فرماتے میں نے اپنے پیر و مرشید خواجہ عثمان ہارونی سے سنا، حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اتارے گئے آپ نے قربت فرمائی جناب حوا سے. نسل انسانیت کی ماں حضرت حوا، حضرت سرکار حوا سے قربت فرمائی. جناب جبریل امین آئے اور کہا آدم علیہ السلام اٹھئے غسل فرمائیے. پہلا مرد پہلے عورت کے قریب ہوا، پہلی عورت کے پہلی بار قریب ہوا. قدرت نے نظام دیا دنیا کو، حضرت جبریل بھیجے گئے تھے آدم کو غسل کروانے کے لیے. آئے، اٹھیے اور غسل کیجیے. سرکار آدم نے غسل فرمایا، راحت محسوس ہوئی، سکون ہوا. حضرت جبریل امین سے کہنے لگے جبریل بڑی راحت میسر آئی، اللہ تمہیں اس کا اجر دے. دعائیہ کلمات سرکار آدم نے کہے. حضرت جبریل کہنے لگے فضیلت بتا دوں اس کی؟ کہا بتائیے. کہا اے آدم آپ کے جسم پر جتنے بال ہیں، سبحان اللہ، جسم پر جتنے بال ہیں اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم اتنے بال کے صدقے، اتنے بال کی تعداد کے برابر اتنے سال کی عبادت کا ثواب آپ کو عطا فرمائے. آپ کے جسم سے اس غسل کے جتنے پانی لگ کر جتنے قطرے زمین پر گرے ہیں، ہر قطرے کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا، اور جو قیامت تک عبادت کرتے رہیں گے جس کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً پوچھ لیا یہ اسپیشلٹی میری ہے یا میری اولاد کو بھی کچھ حاصل ہے؟ ہاں، وفادار باپ کی شان یہی ہوتی ہے، محسن باپ کی شان یہی ہوتی ہے، میری اولاد کو بھی ثواب ملے گا. سرکار جبریل کہنے لگے اے آدم جو بھی مسلمان حلال نکاح کے بعد، حلال قربت کے بعد اس طرح غسل کرے گا اس کو بھی اللہ پاک ہر بال کے بدلے اتنے سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا، اور ہر قطرے کے بدلے فرشتے پیدا ہوں گے اور قدرت اس کا ثواب اس غسل کرنے والے کے نامہ اعمال میں عطا فرمائے. اتنا کہنا تھا کہ غریب نواز کا چہرہ بدل گیا، چہرے پر اللہ اکبر غم کے آثار آئے، آنکھیں اشک بار ہونے والی تھیں. پھر خواجہ خواجگان نے فرمایا لیکن جبریل نے یہ بھی کہا اے آدم آپ کی اولاد میں جو لوگ حرام کام کریں گے، منہ کالا کر کے پھر غسل کرنے جائیں گے، اللہ اکبر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. گناہ کر کے اگر غسل کرنے جائیں گے، حرام کام کر کے غسل کرنے جائیں گے، اپنی روح پر داغ لگوا کر زنا جیسی مصیبت میں پھنس کر غسل کرنے جائیں گے، تو آدم یہ بھی بتا دیجئے گا ان کے جسم کے ہر بال کے بدلے اللہ انہیں عذاب دے گا. اس غسل سے جتنے قطرے ان کے بدن سے لگ کر گریں گے ہر قطرے کے بدلے شیطان پیدا ہوگا.
اور شیطان کی شیطانی کا عذاب اس گنہگار کو دیا جاتا رہے گا۔ اللہ کی پناہ۔ برادران ملت اسلامیہ، ہمیں اور آپ کو قدرت نے اپنے محبوبوں کے ذریعے کیا کیا شاندار پیغام عطا فرمائے، اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے مردوں اور عورتوں کے درمیان قدرت نے جو رشتہ قائم فرمایا ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ، وہ ازدواجی زندگی ہے، وہ رشتہ ازدواج ہے، تاکہ بندے اپنی زندگیوں میں اپنی نگاہوں کا بھی خیال کریں، اپنی پاکیزگی کا بھی خیال کریں، اپنی جسمانی اور اپنی روحانی تمام خواہشات کو حضور کی شریعت مطہرہ کے مطابق پورا کریں۔ اور جب شوہر اور بیوی کو ایک کیا تو شوہر کے حقوق بیوی پر رکھے اور بیوی کے حقوق شوہر پر رکھے۔ شوہر سمجھتا ہے کہ بیوی کے بارے میں آیا صاحب کہ شوہر کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ اچھا، الگ الگ روایتیں شوہر لوگ گڑھ لیتے ہیں، کئی جگہ میں نے بیویوں کو سمجھاتے رہے، تمہیں نہیں معلوم شوہر کو مجازی خدا کہا گیا ہے، تمہیں نہیں معلوم شوہر تمہارا مالک ہے، تمہیں نہیں معلوم شوہر ناراض ہو جائے تو اللہ کی لعنت ہے۔ بے شک الگ الگ موقع پر الگ الگ صحیح روایتیں موجود ہیں، جو بیان کی گئی اس میں سب صحیح نہیں ہے، لیکن عرض کر رہا ہوں قرآن کا یہ ٹکڑا کہہ رہا ہے عورتوں کا حق بھی شوہروں پر ویسا ہی ہے جیسا شوہروں کا حق بیویوں پر ہے۔ بات سمجھ شریف میں آئی؟ اور آگے بڑھوں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، خوبصورت بات، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جس طرح میں اپنی اہلیہ اپنی بیوی سے یہ امید کرتا ہوں کہ وہ میرے لیے سج سنورے، تو میں بھی اپنی اہلیہ کے لیے خود کو سنوارتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ صحابی ابن صحابی، حضور کے چچا کا بیٹا۔ لوگوں کو جہاں شرم کرنی ہے وہاں وہ بے شرم بنے ہوئے، اور جہاں قدرت نے اجازتیں دی ہیں وہاں پکے متقی بن کر دکھا رہے۔ کنڈیشن یہ ہے الامان والحفیظ، دوسروں کے لیے تیار ہونا۔ عورتیں بھی خود کے لیے فخر سمجھ رہی ہیں، مرد بھی معاذ اللہ نہ جانے کس نیت سے سر میں لگا کر اور خود کو تیار کر کے اور خوبصورت بنا کر جا کے شادی میں خدا جانے کس طرح کا مجسمہ بنا پڑے گا۔ کس کے لیے آیا بھائی؟ فیصلہ تو قدرت کرے گی نیتوں کے مطابق، لیکن ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ عورتوں کے حوالے سے اگر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے بن سور کر رہے ہیں تو شوہروں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی عورتوں اپنی بیویوں کے لیے بن سور کر رہے ہیں۔ بلکہ میں نے ابھی راستے میں سید صاحب کو ایک حدیث سنائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا اپنے بالوں کی اصلاح کیا کرو، اپنے کپڑے دھو کے رکھا کرو، اپنے بالوں کی اصلاح یعنی اچھے بال کیا کرو، مسواک کر کے رکھا کرو، خود کو سنوار کے رکھا کرو۔ تم سے پہلے بنی اسرائیلیوں نے یہ نہیں کیا، اس لیے ان کی عورتوں نے بدکاری کی تھی۔ یہ حضور کی حدیث ہے، جامع صغیر کی روایت۔ آج اگر کھل کے کہہ دوں، میرے معاشرے کی اسلامی بہنیں جو ادھر ادھر اٹریکٹیو ہو رہی ہیں، اس میں ایک وجہ ہمارے جوانوں کی جینے کی خراب آئیڈیالوجی بھی ہے۔ بال ٹھیک نہیں رکھتے، رات کے کپڑے دن میں پہنتے، دن کے کپڑے رات میں پہنتے، عجیب غریب شکل بنا کر گھوم پھرتے، جس کا کام صفائی کرنا ہوتا ہے وہ بھی ٹیپ ٹاپ میں آتا ہے، اور جس کے گھر میں اچھا خاصا ہوتا ہے اس کے بھی کپڑے عجیب غریب۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، قلندروں کی بات نہیں کرتا، بیوی بچے والوں کی بات اس حدیث میں، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا کیا تجھے کوئی چیز ایسی نہیں ملی جس سے تو اپنے بالوں کو اچھا کر لے؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی، ان سے پوچھا گیا حضور بال میں تیل ڈالتے تھے، کیسے رکھتے تھے حضور اپنے بالوں کو؟ میری ماں عائشہ صدیقہ کہتی ہیں 2 دن نہیں گزرتے تھے کہ حضور اپنے بالوں کو میں تیل ڈال کر اس کو سنوار کے رکھتے تھے۔ الحمدللہ۔ یہ سب کیوں بتا رہا ہوں؟ آج یہ ٹاپک کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے اپنے آپ کو اللہ رب العزت
جل مجدہ الکریم کی رضا کے لیے صاف اور شفاف بنا کر رکھا کرے. دل اجلا رکھنے کے ساتھ ساتھ کپڑے بھی اجلے رکھا کرے. ہر بندہ زندہ شاہ مدار نہیں ہوتا اور بننا بھی نہیں چاہیے. ہر بندہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نہیں ہوتا، بننا بھی نہیں چاہیے.